جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور سچ۔ میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا سوال ہے لیکن اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو اس سوال کا جواب جانتے ہیں یا پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں اس سوال کا جواب کیا ہے، تو میں ان سب لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو سوال کا جواب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اس میری ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ اصل میں اس سوال کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے میں اپنے جتنے بھی درشک، میرے جتنے بھی دوست احباب میرے اس چینل کو دیکھتے، میری ویڈیو کو سنتے، چونکہ میں نے بہت ایک عرصہ کے بعد، اب کہہ لیں کہ 2 منتھ کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا ہے، تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی اور بھی جتنے آپ سب لوگوں کے جاننے والے ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کروائیے تاکہ جو لوگ سچ نہیں جانتے ان تک یہ باتیں پہنچ سکیں۔ اچھا، تو اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آج کا، جیسا کہ پہلے میں نے 2 اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ الگ الگ سوال کیے، اور آج بھی ایک نیا سوال ہے۔ سوال اصل میں 2 مذاہب کے بیچ میں کہ کیا اگر پروفٹ محمد کا ذکر بائبل میں ہے تو مسیحی اس کو کیوں نہیں مانتے؟ سوال دوبارہ سنیں کہ اگر پروفٹ محمد کا ذکر بائبل میں ہے، یعنی کہ ان کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ نے کی ہوئی تھی، تو جو مسیحی ہیں، جو کرسچنز ہیں یا پھر جو یہودی ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی، استثناء میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی دونوں جگہ پر پروفٹ محمد کی پروفیسی جو ہوئی ہے، پیشن گوئی ہوئی ہے، تو مسیحی اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، یہ تھا ہمارا سوال۔ اب جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک بات اور کی جاتی ہے جو کہ ہمارے مسلم دوست کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، نام موجود تھا، اور کچھ علماء تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ استثناء میں ہے ابھی بھی، چونکہ وہ ڈائریکٹلی نام نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں جو ہے وہ اصل میں پروفٹ محمد کو پیش کرتی، نئے عہد نامے میں بھی اور پرانے میں بھی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا نام ڈائریکٹلی بھی تھا لیکن لوگوں نے نکال دیا، مسیحیوں نے نکال دیا۔ بھئی کیوں نکال دیا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایسی کون سی وجہ آ گئی ہوگی؟ آپ دیکھیں نا، باقی بائبل میں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نبیوں کی، جتنے بھی نبی ہیں سب کا جو ہے وہ ایک زندگی کا ان کا جو سفر ہے سارا کا سارا بائبل میں مرقوم ہے۔ تو پھر ایسی ہی وجہ جو ہے وہ پروفٹ محمد کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے کسی کی اسلام کے ساتھ، یا پھر تب جب ابھی اسلام آیا بھی نہیں تھا، جب ابھی قرآن آیا بھی نہیں تھا ایز اکارڈنگ ٹو اسلامک لٹریچر، تو تب ہی انہوں نے نکال دیا اس کو۔ کیوں بھئی؟ کس وجہ سے کیوں نکالنا پڑا ان کو اگر تھا تو اسی سوال کے ساتھ یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک تحریر جو ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال بن جاتی ہے کہ کیوں، کیا وجہ تھی؟ جہاں پر اتنے نبیوں کے نام آئے وہاں پر پروفٹ محمد کا نام ہی کیوں مٹانا پڑا، یا انہی کا نام کیوں وہاں سے نکالنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ اور کسی کو کیا اس سے جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا تھا کہ ہاں جی ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف پیشن گوئی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے نبی آپ دیکھ لیں بائبل میں، آپ ان کی تحریر پڑھیں، ان کی زندگی کے احوال پڑھیں، ان کی پیشن گوئیاں ہوئیں، تو کیا ان سے جو پہلے لوگ تھے یا پھر ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا ان کا نام نکال دیا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر اگر کوئی بھی، اب ویسے ایک دلیل کی خاطر دیکھیں، مثال کے طور پر کسی جگہ پر کوئی نبی آتا ہے، اب وہ نبی آ گیا، اب اس کو خدا کا کلام ملا ہے، اب وہ ایک ریٹن فارم میں آ گیا، کتاب بن گئی، کوئی بھی نبی لگا لیا، کتاب بن گئی۔ اس کے بعد وہاں پر جو لوگ ہیں، اب ضروری تو نہیں کہ وہ سارے لوگ اس بات کو مانیں، اسی بات کو فالو کریں، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ اب جو نہیں مان رہے، کیا انہوں نے اس کتاب کو پکڑا اور اس میں سے
जो पुराने नबी थे जिनका पैगाम वही आगे नबी लेकर आ रहा है, उनके नाम बीच में से निकाल दिए या फिर उनकी तालीमात को रद्दोबदल कर दिया? क्या ऐसा हुआ? क्या कभी किसी ने इस तरह का कोई तरीक़ेकार देखा? क्या कभी किसी ने ऐसी कोई स्टोरी देखी? मेरी नज़र में आज तक ऐसी कोई स्टोरी नहीं, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। और ख़ास तौर पर इस मामले में अगर हम देखते हैं तो बाइबल में अगर मरकूम था तो उनके आने से पहले क्यों भाई वो ख़त्म हो गया? अगर उनके आने के बाद वहाँ से जो है वो उसको इरेज किया गया, बाइबल से निकाला गया या बाइबल से रिमूव किया गया या उसकी तहरीर को चेंज किया गया या उसके लफ्ज़ों को बदला गया, तो इस बारे में किसी शख्स की क्या राय हो सकती है कि वो किस चीज़ का सबूत ला के देगा कि प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले नाम को निकाल दिया गया, तहरीरें बदल दी गई, लफ्ज़ बदल दिए गए, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद ये सारा कुछ हुआ है? और किस सदी में हुआ, कब हुआ, कब बाइबल की तहरीरें बदली गई, किसने बदली, क्यों बदली, क्या वजह थी? ये अपने आप में ही 4, 5, 6 सवाल जो बन जाते हैं, इनकी एक अपनी हैसियत है, एक अपनी जो समझ लें कि एक अपना मुकाम है। क्या कोई शख्स जो इन चीज़ों का क्लेम करता है कि देखें जी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम बाइबल में मौजूद था लेकिन वो निकाल दिया गया, तो उस दावे से पहले उसे इन मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तो चलें अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद का नाम बाइबल में था तो मसीही इसको क्यों नहीं मानते? अगर है भी, अभी भी है, अब हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं ना। कुछ तो कहते हैं ना निकाल दिया, जो मैंने पहले बात की है। तो अभी जो जैसा कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इसने भी ये अपने आप से नहीं पकड़ा, ये इसने खुद नहीं रिसर्च की। इससे पहले जाकिर नाइक ने ये बातें बोली, उससे पहले शेख अहमद दिदाद जो कि जाकिर नाइक का ही उस्ताद है, उसने ये बातें बोली कि देखें जी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम अभी भी बाइबल में मौजूद है। और बातों में जो वो बातें हुई हैं ना, अब इस्तिस्ना की बातें क्या कहती हैं कि मैं तेरे ही भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा। अच्छा, अब तेरे ही भाई में इसकी बड़ी डिटेल हम वाज़े देख चुके हैं। अगर भाई एक बात है कि अगर यही बात अगर सच में ये प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, तो बाइबल के मानने वालों के लिए क्या दिक्कत हो सकती है जब वो मान ही बाइबल को रहे हैं? ठीक है, अगर वो उसकी एक बात पर अमल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो बाइबल पूरी से इनकार कर रहे। तो अगर उनको क्या दिक्कत हो सकती है अगर बाइबल में मौजूद है? तो किसी गैर मुस्लिम को ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज़ होनी चाहिए। अब जो वहाँ पर तेरे भाइयों में से तेरे लिए एक नबी बर्पा करूँगा, उसका ताल्लुक किसी तौर पर भी प्रॉफिट मोहम्मद से नहीं है। ये असल में ना इनके पास और कोई चारा बचता ही नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद की प्रोफेसी जो है वो साबित कर सकें। इसलिए पकड़ पुकड़ के इधर उधर से जकड़बंद लगा कर ना वो किसी तरीके से उन्होंने कहा कि चलो जी एक आयत मिल गई है। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर क्या कहता है कि देखें जी वो तेरे भाइयों में से ना, वो असल में इसराइलियों से बात हो रही है, तो उन्हें कहा गया कि देखिए जी तेरे भाइयों में से, यानी तेरे कजन्स में। वही अपने आप से तुम क्यों इसको जो है वो सोच कर और अपनी सोच से इसको बयान कर रहे हो कि तेरे भाइयों यानी तेरे कजन्स में से, यानी कि जो इस्माइल था उसकी नस्ल में से आगे तेरे लिए एक नबी बर्पा करूँगा। कैसी अजीब स्टोरी है। कहानियाँ और आज तक लोगों को कहानियाँ ही कराई गई। ये जो इंजीनियर कहता है ना कि ये बाबों वाली कहानियाँ, ये कहानियाँ ही कराई। और भाई ये तुम भी आज तक तुम हो गए, जाकिर नाइक हो गया, उससे ऊपर शेख अहमद दिदाद हो गई, ये तुम लोगों ने भी कहानी ही करवाई हुई है अभी तक लोगों को कि देखें जी वो जो आयत है ना इस्तिस्ना वाली, वो कहती है कि तेरे भाइयों में से एक नबी, तेरी मानिद, तेरे भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूँगा, यानी कि इस्माइल में से। और वो ये दोनों कज़न्स हैं आपस में, तो इसलिए इधर से आके ना बात। इसके अलावा तुम मुझे बताओ, ये भी किसी तौर पर प्रॉफिट मोहम्मद की प्रोफेसी को साबित नहीं करती ये आयत, लेकिन इसके अलावा आप बताओ कि तुम्हें, चलो ये तो तुम बाइबल से आगे ढूंढ रहे हो, और ये कैसी ख़यानत है, और ये कितनी बड़ी ख़यानत और कितना जाहलानापन है कि देखें जिस बाइबल को ये कहते हो कि देखो इसमें रद्दोबदल हो चुका है, इसमें कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं, कुछ ऐड कर दी गई हैं, और ये इंसान का लिखा हुआ कलाम है, तो उसी में से निकाल कर ये कहते कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की प्रोफेसी है।
کہ تب یہ بائبل تمہیں بدلی ہوئی نظر نہیں آتی؟ حالانکہ میں نے یہ بھی ایک ٹاپک رکھا تھا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ بائبل بدلی ہے تو دکھاؤ کہاں سے بدلی ہے اور کیسے بدلی ہے، اور اگر تم قرآن سے ثابت کرتے ہو تو چلو قرآن سے ہی دکھا دو۔ سب سے پہلی بات کہ پروفٹ محمد کی پروفیسی جو ہے، اگر ہم حضرت عیسیٰ کی پروفیسی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور نبیوں کی دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں کہاں پر ملتی ہے؟ بائبل میں ملتی ہے نا۔ اس کے علاوہ پروفٹ محمد کی پروفیسی کی بات ہونی چاہیے تھی قرآن میں، بے شک ان کے کہنے کے مطابق بائبل میں تھی تو لوگوں نے نکال دی، تو اس کے علاوہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کو قرآن میں اس کو مرقوم کروانا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ رہتی اور لوگوں کو بالکل یہ ان کا یہ شک ختم ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی بائبل میں تو تھی، نکال دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بتا دی۔ اب جو آیت اس بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ایک نبی کی، اس کا نام احمد ہوگا، اس پر بھی ہم بات کر چکے اور بارہا کر چکے کہ کسی طور پر بھی احمد جو ہیں وہ محمد نہیں ہے، نام کے طور پر بھی صفت کے طور پر بھی احمد جو ہیں وہ محمد نہیں ہے۔ اور اسی ٹاپک کی وجہ سے میں نے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی جو پیدائش تھی اور وہ جو سارا پروسیجر تھا ان کی پیدائش کا، پھر ان کے والد کا، پھر ان کی والدہ کا، وہ سارا میں نے اس کو کور کیا تھا، ان کی عمریں نکال کر، پھر اس کے جو ان کے دادا کی جو دوسری شادی ہوئی، ان کے بیٹے حمزہ کی عمر کو اور ان کی عمر کو، یہ سارا میں نے جو اس کو ٹوٹل کو کور کیا۔ اور اس آیت کا بھی مطلب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی جو پیشن گوئی تھی، وہ جب اپنے دور میں اس پیشن گوئی کو کر رہے تھے، اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ انہوں نے وہ پیشن گوئی کی بھی ہے تو وہ پروفٹ محمد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر عربی ٹیکسٹ کے مطابق وہ پیغمبر اسی وقت حضرت عیسیٰ کے دور میں آ چکا تھا۔ آپ اس کا ترجمہ جا کر پڑھ کر دیکھ لیں، وہ پیغمبر جو تھا جس کو حضرت عیسیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، وہ پروفٹ محمد کے لیے نہیں تھا، وہ اسی وقت حضرت عیسیٰ کے دور میں، کیونکہ اینڈ پہ اس آیت پہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آیا کھلی نشانیوں کے ساتھ تو لوگوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے وہاں پر آ چکا تھا، وہ تو حضرت جو ہے حضرت محمد پیس بی اپون ہم کے لیے وہ بات ہی نہیں ہو رہی، نہ اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو کسی طور پر بھی سب سے پہلے اس کو قرآن مجید سے ثابت کریں۔ انجینئر ہو گیا مفتی طارق مسعود کا تو خیر آج کل اپنا ہی ایک نظام کھلا ہوا ہے، اس نے کوئی گستاخانہ باتیں کی ہیں اور لوگ اس پر سے ہی چڑھے ہوئے ہیں، جیسے آج کل ذاکر نائک کی اچھی خاصی جو ہے وہ کلاسیں چل رہی ہیں نا، ہر چینل پر ہر مولوی کے منہ سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک دو الفاظ چار الفاظ ایسے ہی نکل رہے ہیں جس کے ہوتے ہوئے نا ان الفاظ کو سن کر وہ مجھے نہیں لگتا کبھی پاکستان جائے گا، اور نہ ہی ان ٹاپکس پر دوبارہ جرأت کرے گا بات کرنے کی جو اس پاکستان میں جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں۔ اور لوگوں نے ایسی، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، لوگوں نے بھگو کے چپلیں ماری، بھگو کے اس کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کے جانے کے بعد بھی، اور ابھی تک اس کو ٹھیک ٹھاک پڑھ رہی ہیں ہر طرف سے، ہر چینل سے۔ اور مولوی حضرات تو انہوں نے تو جو ہے وہ بھگو کے ماری، اس کے علاوہ جتنے اینکر تھے انہوں نے اس کی باتوں کو بڑا جو ہے وہ اچھالا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ غلط بات کریں گے تو وہ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ کوئی غلط سنا رہا ہے تو لوگ کہیں کہ ہاں جی دیکھیں جی ہم تو سن رہے ہیں بیٹھے۔ بھائی بے شک وہ مسلم ہی تھے، لیکن انہیں بھی لگا کہ یہ تو بکواسیات کر رہا ہے، یہ تو بکواس کر رہا ہے، اور باقاعدہ اپنے تھم نیل لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ ذاکر نائک کی بکواس ان پاکستان۔ تو ہم اپنے سوال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو کسی طور پر بھی نہ تو بائبل سے، اور نئے ڈرامے سے کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی جب حضرت عیسیٰ تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ابھی تم سے اور باتیں بھی کہنا ہے لیکن ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں۔ اب یہاں پر 110% جو ہے وہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے، لیکن مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں، مرزا انجینئر کیا کرتے ہیں، ذاکر نائک کیا کرتے ہیں، اس روح القدس والے حصے کو کھا جاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ بھئی پوری آیت کو پڑھو نا، ڈرتے کیوں ہو نا، پوری آیت کو پڑھو، اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھو، ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ پڑھو، لوگوں کو بتاؤ۔ ایک آیت اٹھاتے ہو، اس کا مطلب دیکھتے ہو کہ ہاں جی یہ بات ہے، چلو جی اس کو ادھر جوڑ دیتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ ہمارا ثابت ہو جائے، ہمارا عقیدہ ثابت۔ بھئی ایسے عقیدے نہیں ثابت ہونے، کانٹیکسٹ پڑھو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو پہلے ہی بڑی جہالت ہے،
پاکستان میں، اس کے علاوہ پوری دنیا سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو یہ جہالت کا جو پرچار کیا ہوا ہے نا، اس کو کم کرو اور پورا کانٹیکسٹ پڑھو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس مددگار کی بات ہو رہی ہے. میں اس پر بھی پورا ٹاپک ریکارڈ کر چکے ہیں ہم کہ دوسرا مددگار، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی نا تو ہم اس پر دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو مجھے میسیج کریں، مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے کہ ہمیں اس ٹاپک کی نہیں سمجھ آئی کہ دوسرا مددگار روح القدس ہی تھے یا پھر وہ پیغمبر اسلام تھے، تو ہم اس پر ضرور بات کریں گے. نہ تو نئے عہد نامے سے اور نہ ہی پرانے عہد نامے سے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی پروفیسی کسی طور پر بھی بائبل سے ثابت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی کہے کہ نکال دیا گیا ہے، نام کو ان کے نکال دیا گیا ہے، یا پھر تردید کر دی گئی ہے، یا پھر اس میں سے جو ہے وہ صرف نام کو نکالا گیا، یا پھر وہ پوری عبارتیں نکال دی گئی ہیں، یا پھر پورا کانٹیکسٹ چینج کر دیا گیا ہے، یا پھر پوری کتاب نکال دی گئی، تو بھئی اس کو میرے جواب دینے پڑیں گے، اس کو میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے کہ کیسے نکالی، کیوں نکالی، کیا وجہ تھی، اور خاص طور پر انہی کا نام جبکہ وہ ابھی آئے بھی نہیں تھے اس دنیا میں، یا پھر ان پر ابھی دین اسلام کے لیے کوئی مہر نہیں لگی تھی، تب اس سے پہلے ہی کیوں ایسا لوگوں کو جو ہے وہ ان کو کوئی چیز ستانے لگی کہ انہوں نے اس چیز کو نکال دیا. جو شخص اس کو ایسے کہے گا کہ بائبل میں سے ان کا نام نکالیے گا، اس کو ان تمام سوالوں کے جواب دینا پڑے گی. تو دوستو اگلے ہم سوال کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.